السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے کا نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ 9 ہجری کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حملِ تسلط پہلی دفعہ ہوا، جبکہ اس موقع پر آپ خود شریک نہیں تھے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحج کے فرائض انجام دیے، انہیں انتظامات کا اعلان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر اعلان کیا، اس سال کے بعد مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کو قیادت فرمائی اور یہی حجۃ الوداع تھا۔ اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نہ تھا۔ کعبہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا۔ حج کے اکثر مناسک میں بنیادی حیثیت کعبہ ہی کو حاصل ہے۔ مکہ معظمہ میں اب حرم کعبہ کی توسیع کے بعد ایک اور باب کا اضافہ کیا گیا اور وہ باب فہد ہے۔ باب عبدالعزیز در باب عمرہ کے درمیان حرم میں توسیع کی گئی اور یہ باب فہد اسی توسیع شدہ حصہ میں واقع ہے۔ اس طرح اب حرم کعبہ کے بڑے 4 باب ہو گئے، یعنی باب عبدالعزیز، باب فہد، باب عمرہ اور باب فتح۔ اس توسیع سے مسجد الحرام اب اور بھی زیادہ جاذب نظر، عظیم الشان نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اب چھت پر بھی نماز پڑھنے کی کافی جگہ بنا دی گئی۔ اوپر جانے کے لیے بھی جدید خودکار ذہنی یعنی ایکسیلیٹر لگا دیے گئے تاکہ حاجیوں کو اوپر جانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ کعبۃ اللہ شریف اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں کام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی حرم پاک، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے پاس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ کعبۃ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے۔ ہر مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو، نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالخبر فیصلہ ہے۔ اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، اپنا رخ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 149 تا 150۔ مسلمان اسلام کا ابتدائی دور میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ جب 2 ہجری میں طویل قبلہ کا حکم آیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 144، اس وقت سے آج تک بلکہ رہتی دنیا تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کعبۃ اللہ کا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد ذی ہوش بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ حج
جو مکہ معظمہ تک سفر کرنے کی جسمانی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود استطاعت کی حج نہ کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا، جو شخص زیادہ راہ و سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یعنی یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے۔ بخاری شریف۔ 1400 برس سے ساری دنیا کے مسلمان ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے آتے رہتے ہیں۔ دنیا کی تمام قوموں کے لوگوں کا ایک مرکز پر عظیم الشان اجتماع، اور وہ بھی ایسا کہ اس کے لباس بھی ایک، ان کی جذبات اور تمنا میں بھی ایک، اساس بھی ایک، مقاصد بھی، مقصد اور خیالات بھی نیک۔ سب کی زبانوں سے یہی کلمات ادا ہوتی ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، ملک میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کی شہادت در الحقیقت اتنی عظیم نعمت ہے جو اسلام کے سوا کسی مذہب کے پروگوں کو نہیں دی گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 20 لاکھ مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور تقریباً اتنے ہی مسلمان سال بھر عمرہ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں کبھی عبادت نہیں رکتی، 24 گھنٹے مسلسل جاری رہتی ہے۔ طواف کی شکل میں ظاہر کو کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں جنہیں طواف کہا جاتا ہے۔ ہر طواف مکمل ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ سے سیکھو کہ مناسک کس طرح صحیح طور پر ادا کیے جاتے ہیں، اور آپ طواف میں رکتے نہیں تھے۔ یہی طواف کا صحیح طریقہ ہے۔ تاہم اگر نماز کا وقت آ جائے یا مسجد الحرام میں نماز جنازہ ہو رہی ہو تو ان نمازوں میں شرکت کے بعد طواف جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے یا حجر اسود سے دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کے گرد طواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے، اسی پر ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے جنوب مشرق گوشہ کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم مقدس پتھر نصب ہے جس کے گرد چاندی کا چوکھتا ہے، یہ حجر اسود کہلاتا ہے۔ ظاہر کے لیے حجر اسود طواف کی ابتدا کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت فرمایا تھا، میں یقیناً یہ جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ کبھی تمہیں چومتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے یہ بات صاف اور مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کی نہیں۔ مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اتباع سنت رسول کرتے ہیں۔ ملتزم بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو حجر اسود بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے ملتزم کہلاتا ہے۔ اس مقام پر دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دونوں ہاتھ سر کے اوپر سیدھے بچھا کر اپنا سینہ مبارک دیوار سے ملا کر رخسار مبارک بھی دیوار پر رکھ کر رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ یہاں انتہائی معتبر مقام ہے۔
بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچائے بغیر جب بھی آپ کو موقع ملے مقام ملتزم سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر نتائج سے دعا مانگتے رہیں۔ اگر بھی الفاظ یاد نہ ہو تو جو بھی دل میں آئے مانگے، جس زبان میں جی چاہے مانگے، اور یہ سمجھ کر مانگے کہ میں رب کریم کے استانے پر پہنچ گیا ہوں۔ رب کریم خود تو اس سے بالاتر ہے کہ ہم اس کا دامن تھام سکیں۔ ہمارے نار سہی پر ترس کھا کر اس نے یہ گھر ہمارے لیے بنا دیا تاکہ اس کے دامن سے لپٹ کر اپنی آرزو میں پیش کرنے کی جو تمنا ہمارے دل میں ہے، اسے ہم اس کے گھر کی چوکھٹ سے پست کر کے پورا کر لیں۔ مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم کا 2 جگہ کا ذکر فرمایا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا کرو۔ البقرہ آیت نمبر 125۔ اس خانہ کعبہ میں کھلی نشانی ہیں، جس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے کچھ ہی فاصلے پر ایک شیشے کا خانہ رکھا ہوا ہے، جس میں چاندی کی تشت سے ڈھکا ہوا ایک پتھر ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کا نقش ثبت ہے۔ آپ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ فرمائی تھی۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معتبر مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد زائرین مقام ابراہیم پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرتا ہے۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، خالق کائنات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے عازمین حج کے لیے گئے ہیں، خالق کائنات ان کے حج کو اپنے برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہیں جاج کرام کے توسل سے خالق کائنات ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔